السلام علیکم ناظرین، دنیا کی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان رجا۔ ناظرین، آپ کے لیے ایک انتہائی اہم خبر لے کے آیا ہوں جو کہ ضلع جہلم کے دو حلقوں NA60 اور NA61 سے یعنی جہلم 1 اور جہلم 2 کی ہے، جہاں پر الیکشن ہوئے 2024 کے۔ اس میں PTI کے حمایت یافتہ جناب چودھری حسن عدیل صاحب اور اسی طرح سے NA61 جہلم 2 میں جناب شوکت اقبال مرزا صاحب تھے، جن کا مقابلہ حسن عدیل صاحب کا NA60 میں بلال اظہر کیانی کے ساتھ جو کہ نون لیگ کے تھے، اور اس طرح سے NA61 میں چودھری فرق الطاف صاحب کے ساتھ مقابلہ تھا۔ ناظرین، ان دونوں سیٹوں پر کھلم کھلی دھاندلی ہوئی ہے۔ دھاندلی کس طرح سے ہوئی ہے کہ ٹوٹل جو حسن عدیل صاحب سے 8 فروری کی رات کو 57,000 کی لیڈ کے ساتھ الیکشن جیت رہے تھے بلال اظہر کیانی کے مقابلے میں۔ اسی طرح سے جو NA61 ہے شوکت اقبال مرزا صاحب کا، وہ بھی ان کو ٹوٹل جو ووٹ پڑے ہیں NA61 کے اندر 1,09,000 ووٹ پڑے ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ 9 فروری کے دن 9 فروری کو ہی کیا انہوں نے کیا کہ دھاندلی کر کے نہ جانے کس طرح سے انہوں نے رزلٹ تیار کیے، جو فارم 47 تیار کیے، اس میں انہوں نے فارم 47 مطابق NA61 میں سے شوکت اقبال مرزا کو 4,000 کی لیڈ سے ہروا دیا ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ چودھری فرق الطاف صاحب کو۔ جو فارم 47 جاری کیا گیا ہے RO کی جانب سے، اس کے مطابق چودھری فرق الطاف صاحب کو 88,000 کچھ ووٹ پڑے ہیں۔ اسی طرح سے جناب شوکت اقبال مرزا کو 84,826 ووٹ پا رہے ہیں، جبکہ جو فارم 45 ہیں تمام پولنگ اسٹیشن کے، ان کے اکارڈنگلی جو ہے وہ جناب شوکت اقبال مرزا صاحب کو 1,09,000 ووٹ پڑے ہیں۔ اسی طرح جو حسن عدیل صاحب ہیں NA60 میں سے، ان کو 8 فروری تک تو جو ووٹ ہے رات تک، ان کو وہ 57,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، اور جو بلال اظہر کیانی صاحب ہیں وہ کم بہت زیادہ کھلم کھلا نظر آ رہا ہے کہ وہ ہار چکے ہیں۔ لیکن کیا ہوا 9 فروری کے دن انہوں نے کیا کیا کہ جناب بلال اظہر کیانی صاحب کو بھی جتوا دیا 9,000 کی لیڈ کے ساتھ۔ ناظرین دیکھیں، اگر مینڈیٹ عوام کا انہوں نے ایسے ہی چوری کرنا ہے تو پھر الیکشن کا فائدہ نہیں تھا۔ پھر کسی کو بھی، آپ بلال اظہر کیانی صاحب ہوں یا فرق الطاف صاحب ہوں یا کسی بھی اور حلقے میں کوئی بھی اور نمائندہ ہو، آپ ویسے ہی اسے نامینیٹ کر دیں کہ یہ اس حلقے کا MNA ہے یا اس حلقے کا یہ نمائندہ بن جائے گا۔ اس طرح سے الیکشن کروائے، الیکشن میں عوام نے اپنا حق خود ارادی استعمال کیا، ووٹ کا حق استعمال کیا، اپنے کینڈیڈیٹ کو منتخب کیا۔ اگر پھر بھی آپ نے ان کے کینڈیڈیٹ کو نہیں لانا سامنے تو پھر آپ کے الیکشن کروانے کا فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال جو رپورٹ ابھی کی خبر آئی ہے، دونوں NA60 اور NA61 کے حسن عدیل صاحب اور شوکت اقبال مرزا صاحب نے راولپنڈی ہائی کورٹ میں اپنی جو درخواست ہے اور الیکشن کمیشن میں بھی چیلنج کر دیا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے جو ایکچوئل ووٹ ہیں وہ ہمیں نہیں بتائے جا رہے، اس کے اکارڈنگلی ہماری جیت ہے، جبکہ ہمارے ساتھ یہ 2 نمبر ووٹ دے کے، ہمیں 2 نمبر رزلٹ دے کے ہمیں ہرایا جا رہا ہے۔ جبکہ دونوں کی اپلیکیشن جو ہے وہ راولپنڈی ہائی کورٹ میں اور الیکشن کمیشن میں چیلنج ہو چکی ہے، جو کہ آئی تھنک سوموار کو ان کا سماعت ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیے مے بی حتی الامکان کوشش یہی ہے کہ 47 فارم ریجیکٹ ہو جائے گا اور یہ سیٹ ریورس ہو کے PTI کے نمائندوں کے پاس ہی دوبارہ آئے گی، جو کہ ابھی آزاد الیکشن کے طور پہ جنرل الیکشن لڑا ہے۔ اسی طرح سے اگر مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک ضلع کے اندر 322 سیٹیں جو ہے وہ PTI ہی جیت رہی ہے، اور وہ دونوں اپنی قومی سیٹیں جو ہے وہ ہار گئی ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، جہاں تک جو پولنگ اسٹیشن میں نے وزٹ کیے ہیں، ان کے مطابق تو PTI کو ہی برتری حاصل تھی۔ جناب حسن عدیل صاحب اور شوکت اقبال مرزا صاحب دونوں حلقوں سے الیکشن جیت رہے تھے، جبکہ نون لیگ کو اس طرح سے برتری حاصل نہیں تھی، واضح نظر آ رہا تھا۔ بہرحال دیکھتے ہیں سوموار کو اس کی سماعت ہے، اس سماعت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت انہوں نے PTI کے نمائندوں نے چیلنج کر دیا ہے اپنے اس ووٹ کو اور فارم 47 کو۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میرا YouTube چینل ورڈز تھنکنگ یعنی کہ دنیا کی سوچ کے ساتھ۔ میں انشاءاللہ آپ تک ہر خبر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔